ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آئیے آج جو ہے سنت کے حوالے سے اور سنت کو بیدار کرنے کے حوالے سے اور چند باتیں جو ہے وہ غلبہ دین کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس پر جو ہے آپ عمل بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس سلسلے میں جو ہے وہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم دین سیکھا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین صرف ایک درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے وہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے علم دین اس لیے سیکھا کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا، دین اسلام کے غلبے کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرے گا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان یعنی قیامت کے دن جو ہے اس کے درمیان اور انبیاء کرام کے درجے کے درمیان جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ایک ہاتھ کا جو ہے وہ فاصلہ رہے گا۔ حضرت سیدنا عبدالحمید بن ثابت بن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، انہی سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ وہ میرے دادا حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مخلص لوگوں کو مبارک ہو، وہ تاریکی میں چراغ ہے جن کی روشنی سے ہر تاریک فتنہ روشن ہو جائے گا۔ امام محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد الوصابی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، اور ان سے کسی بھی حالت میں جدا نہ ہونا، اگرچہ تم پر نیزے برسائے جائے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرتے رہنا۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اتنی سختی سے ہمیں عمل کرنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی نیزے اور تیر بھی برسا دے تو سرکار علیہ السلام کے دین کو جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ زادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دین کی حفاظت کرنا ایسا ہی مشکل امر ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھانا، اگر اسے رکھتا ہے تو بجھ جاتا ہے اور اگر اٹھاتا ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں یعنی آخری دور ایسا آئے گا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا، اس کے اوپر دین اسلام پر جو ہے قائم رہنا اس طرح مشکل ہو جائے گا کہ ہاتھ میں جو ہے وہ انگارہ رکھنے کے برابر جو ہے اس کا یہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسے رکھتا ہے تو بجھ جائے گا، اور اگر وہ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ جل جائے گا۔ حضرت سیدنا امام محاہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت اور دین کو زندہ کرنے میں زیادہ اجر اس لیے ہے کہ اس میں بہت بڑا مجاہدہ ہے اور اپنی پسند کی چیزوں کو چھوڑنا، اور اس میں جو ہے اپنے نفس کو ذلیل کرنا اور دشمنوں کے خلاف لڑنا ہوتا ہے۔ اس لیے غلبہ اسلام کے کام کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، کیونکہ مخلوق کی متقول کی دید 1000 دینار ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مارا جائے اس کی سزا سوائے مولا تعالیٰ کے دیدار کے کچھ نہیں ہو سکتی۔
امام محمد بن محمد ابو سعید خادمی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا ہے کہ غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، شاید اس میں حصر نہیں ہے کہ 100 شہیدوں کا ہی اجر ہی ملتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی امام محمد بن محمد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو فرمایا گیا حدیث میں کہ حضور علیہ السلام کی یعنی فتنوں کے دور میں میری سنت کو زندہ کرنے والا، میرے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے کو جو ہے اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت عرفہ و اعلیٰ ہے کہ وہ 100 شہیدوں کا جو ہے وہ اجر دیتی تو دیتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اس کا بڑھا کر جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ امام علی بن سلطان محمد قاری یعنی حضرت ملا علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بدعات، جہالت اور فسق کا غلبہ ہوگا تو اس وقت سنت کو زندہ کرنے کا اجر ملے گا، کیونکہ اس عمل میں مشقت بہت ہوگی۔ سنت کریمہ کو اس کے فوت ہو جانے کے بعد زندہ کرنا بہت دقت والا کام ہے۔ دین کو زندہ کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑنے والے کو شہید والا اجر ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ یعنی امام ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت زندہ یعنی جو سنت ماند پڑ جاتی ہے اس کو جو زندہ کرے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے اور غلبہ دین کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرے تو اس کو جو ہے اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے آخری میں ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ امام زین الدین محمد مناوی القاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فساد کے غلبے کے وقت سنت کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ سب اس کی اذیت سب جو ہے اس کو اذیت دیں گے اور اس کی توہین کریں گے۔ تو اس وقت وہ عالم ربانی جو دین حق کی دفاع کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو شہداء کے درجات تک پہنچا دے گا، اور جو شخص سنت کریمہ کو تھامے گا وہ فساد کے وقت ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانے والا، کیونکہ جب وہ سنت کے احیاء کے لیے کھڑا ہوگا تو خود حکومت ہی اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ اگر وہ حکم ربی اور عامت الناس پر نافذ ہوگا تو اس کی حکومت ختم ہونے کا خطرہ ہوگا، اس لیے کہ حکومت ہی اس کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ فساد کے وقت میری سنت کریمہ کو زندہ کرنا اور غلبہ دین کی بات کرنا آگ کے انگارے اٹھانے کی طرح مشکل ہوگا۔ یعنی اس حدیث پاک کا جو ہے مفہوم بیان کیا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ اس عالم ربانی کے ساتھ یعنی جو غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرے اور اس اللہ رب العزت کے دین کے لیے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو ہے وہ پہرا دے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ چند جو لوگ ہوں گے اور جو اپنے ہی لوگ ہوں گے اس کو جو ہے وہ اذیت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خود حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہوتی بھی نظر آئیں گی، کیونکہ غلبہ دین کے تعلق سے کام کرنا اور حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے اس پر پہرا دینا، یہ بڑا اجر والا کام ہے، اور اس سے جو ہے وہ حکومت کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے آج سے جو ہے وہ 5-6 مہینے قبل جو ہے وہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جو ہے وہ جیل میں بند کیا گیا، تو وجہ یہی تھی کہ انہوں نے جو ہے دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنے جو تن من دھن کو جو ہے وہ قربان کیا، اور انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے بیوی بچوں کا جو ہے میرے بعد کیا ہوگا، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ خود فرمایا کرتے تھے، یعنی چند مہینے پہلے بھی وہ بیانات میں کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم مجھے جیل میں ڈال دو، میرے ٹکڑے کر دو، مجھے پھانسی دے دو، لیکن انہوں نے یہ دین اسلام کے کام اسی لیے کیا کہ اس میں جو ہے اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے دین کے لیے کام کرنا اور اس پر جو ہے عمل کرنا یہ جو ہے آخری زمانے میں بڑا مشکل ہوگا، جیسے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ہاتھ میں انگارے کے برابر جو ہے وہ اس کو بتایا گیا، اور جو کوئی دین اسلام کے غلبے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے جیسے بھی جد و جہد کرتا ہے، اگر بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو بولے، اور اگر لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو لکھے، یعنی جو کچھ وہ دین کے لیے کر سکتا ہے وہ کرے۔ یعنی مفتی سلمان ازہری صاحب، علامہ قمر غنی عثمانی صاحب آپ سب جانتے ہیں
ہندوستان کے حالات ہمارے کیا ہے، اور ملک شام، ملک فلسطین، غزہ اور حماس کے حالات آج کیا ہے، بلکہ ہمارے تو کچھ لوگ اسی کے خلاف ہے کہ ہم اس پر بولتے کیوں ہے۔ یعنی وہ جب حضور علیہ السلام کے دین کے غلبے کی بات ہوتی ہے تو خود ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مفتی صاحب کو ایسا بولنے کی کیا ضرورت تھی، مفتی صاحب کو ایسا بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ جو ہے بڑے پلپلے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام کے غلبے کے لیے اور اس کی جدوجہد کے لیے جو عالم ربانی باہر نکلتا ہے اس کا مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت بہت بڑا دیتا ہے، اور اس میں جو ہے بڑا اجر ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ فتنوں کے دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا، میرے دین کے لیے کام کرے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو 100 شہیدوں کا جو ہے ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کچھ ہم دین اسلام کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہماری پکڑ ہے، اور دعا بھی کرے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب اور علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ رب العزت جلد از جلد باعزت رہائی نصیب عطا فرمائے، اور ملک شام، سیریا، فلسطین، غزہ کے جو حالات ہے اس کے لیے کم از کم ہم کچھ نہ کر سکے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کر جو ہے ان کے لیے دعائیں کرے۔ اور آج تو بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے فلسطین کے حوالے سے جو دعا کرنے کے لیے بھی کتراتے ہیں، جو دعا حدیثوں میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب امت پر پریشانی آتی تھی تو وہ کیا کیا دعائیں کرتے تھے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ شرماتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے جب مصیبت آتی تو سرکار علیہ السلام جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے، اور جیسے دعا حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک واعداءنا واعداء الدین۔ تو یہ ساری دعائیں کرنے سے بھی آج جو ہے ہمارے علماء کرام یعنی جو پلپلے لوگ ہیں وہ جو ہے کتراتے ہیں، تو ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہے، سنسنی خیز حالات جو ہے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں حالات کون سے اچھے تھے۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو اس میں جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ آج کے حالات جو ہے وہ کفار ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں غلبہ دین کے تعلق سے سرکار علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا، اور آپ نے جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کو جو ہے وہ کم نہیں کیا بلکہ اس میں جو ہے وہ جد و جہد کرتے رہے، حتیٰ کہ 23 سال کی عمر جو ہے وہ گزر گئی سرکار علیہ السلام کی۔ یعنی اعلان نبوت جو ہے سرکار علیہ السلام نے 40 سال میں فرمایا، اور جب کوئی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن جب 23 سال کا عرصہ گزر گیا تو سرکار علیہ السلام کے جانثار کم و بیش 1 لاکھ یعنی 1 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ تعداد گزر چکی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں سرکار علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ کر کے بتائی، اور جیسے کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میری سنت پہ، میرے حبیب کی سنت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔